یہ باتیں ہیں جو ابراہیم کو بتائی گئی تھیں، ان کو اچھی طرح سمجھ لو اور یاد رکھو کہ جو اللہ کی قائم کی ہوئی حرمتوں کی تعظیم کرے گا تو اس کے پروردگار کے نزدیک یہ اس کے حق میں بہتر ہے، اور یہ بھی کہ جانوروں کے بارے میں ان مشرکین کے توہمات بالکل بے بنیاد ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے چوپائے حلال ٹھہرائے گئے ہیں سوائے ان کے جو تمہیں قرآن میں بتائے جا رہے ہیں۔ سو بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی بات سے بھی، جو ان کے حوالے سے کسی چیز کو حلال اور کسی کو حرام ٹھہرا کر اللہ پر باندھتے ہو، اور اس کے شعائر کی تعظیم کرو اللہ کی طرف یکسو ہو کر، کسی کو اس کا شریک کر کے نہیں، اور یاد رکھو کہ جو اللہ کے شریک ٹھہراتا ہے تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا ہے۔ اب پرندے اس کو اچک لے جائیں گے یا ہوا اس کو کسی دور دراز جگہ پر لے جا کر پھینک دے گی۔ یہ باتیں ہیں، انہیں اچھی طرح سمجھ لو اور یاد رکھو کہ جو اللہ کے مقرر کردہ شعائر کی تعظیم کرے گا تو یہ دلوں کی پرہیزگاری میں داخل ہے۔ یہ ہدی کے جانور بھی اللہ کے شعائر میں سے ہیں، لیکن اللہ کا حکم یہ ہے کہ ان میں تمہارے لیے ایک مقرر وقت تک طرح طرح کی منفعتیں ہیں، پھر ان کو قربانی کے لیے خدا کے اسی قدیم گھر کی طرف لے جانا ہے۔ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کی عبادت مشروع کی ہے تاکہ اللہ نے جو مواشی جانور ان کو بخشے ہیں ان پر وہ اللہ کا نام لیں، کسی اور کا نہیں۔ سو تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو اپنے آپ کو اسی کے حوالے کرو اور اسی کے آگے جھکے رہو، اور انہیں خوشخبری دو اے پیغمبر جن کے دل اس کے آگے جھکے ہوئے ہیں، جن کا حال یہ ہے کہ جب ان کے سامنے خدا کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ ان پر جو مصیبت آتی ہے اس پر صبر کرنے والے اور نماز کا اہتمام رکھنے والے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو بخشا ہے اس میں سے وہ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اونٹ کی قربانی میں بھی تم میں سے کسی کو تردد نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے شعائر الہی میں شامل کیا ہے۔ ان میں تمہارے لیے بڑے خیر ہیں، سو ان کو صف بستہ کر کے ان پر بھی اللہ کا نام لو۔ پھر جب قربانی کے بعد وہ اپنے پہلوؤں پر گر پڑیں تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو محتاج ہیں مگر قناعت کیے بیٹھے ہیں، اور ان کو بھی جو بے قرار ہو کر مانگنے کے لیے آ جائیں۔ ان جانوروں کو ہم نے اسی طرح تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون، بلکہ اس کو صرف تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے ان کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ اللہ نے جو ہدایت تمہیں بخشی ہے اس پر تم اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ یہی طریقہ ہے ان کا جو خوبی کا رویہ اختیار کریں، اور اے پیغمبر ان لوگوں کو بشارت دو جو خوبی کا رویہ اختیار کرنے والے ہیں۔ اس کے برخلاف جو لوگ اللہ کی راہ سے روک رہے ہیں ان کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ ان کے مقابلے میں اب ان لوگوں کی مدافعت کرے گا جو ایمان لے آئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی دغا باز ناشکرے کو پسند نہیں کرتا۔ چنانچہ جن سے جنگ کی جائے انہیں جنگ کی اجازت دے دی گئی ہے، اس لیے کہ ان پر ظلم ہوا ہے، اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے۔ وہ جو ناحق اپنے گھروں سے نکال دیے گئے صرف اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، یہ اجازت اس لیے دی گئی کہ اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے دفع نہ کرتا رہتا تو خانقاہیں اور گرجے اور کنیسے اور مسجدیں جن میں کثرت سے اللہ کا نام لیا جاتا ہے سب ڈھائے جا چکے ہوتے۔ اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کے لیے اٹھیں گے۔ اس میں شبہ نہیں کہ اللہ زبردست ہے، وہ سب پر غالب ہے۔ وہی کہ جن کو اگر ہم اس سرزمین میں اقتدار بخشیں گے تو نماز کا اہتمام کریں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے اور بھلائی کی تلقین کریں گے،
اور برائی سے روکیں گے، اللہ ضرور ان کی مدد کرے گا، اور سب کاموں کا انجام تو اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ اے پیغمبر، اگر یہ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو اس پر تعجب کیوں؟ ان سے پہلے نوح کی قوم، عاد و سمود، ابراہیم کی قوم، لوط کی قوم اور مدین کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں، اور موسیٰ کو بھی اسی طرح جھٹلایا گیا تھا۔ پھر ان کے منکروں کو میں نے کچھ ڈھیل دی، پھر ان کو دھر لیا، تو دیکھو کہ کیسی ہوئی میری پھٹکار۔ سو کتنی ہی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا ہے، اور وہ ظالم تھیں، اب وہ اپنی چھتوں پر الٹی پڑی ہیں، اور کتنے کنویں بیکار اور کتنے پختہ محل ہیں جو ویران پڑے ہیں۔ پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ عبرت کی ان جگہوں کو دیکھ کر ان کے دل ایسے ہو جاتے کہ یہ ان سے سمجھتے، اور کان ایسے ہو جاتے کہ ان سے سنتے؟ سو بات یہ ہے کہ سروں کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ یہ تم سے عذاب کے لیے جلدی مچائے ہوئے ہیں، درا حال کہ اللہ نے عذاب کی وعید سنائی ہے تو اللہ ہرگز اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہ کرے گا۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تیرے پروردگار کے ہاں کا ایک دن تمہاری گنتی کے حساب سے 1000 سال کے برابر ہوتا ہے۔ سو یہ بھی بے خوف نہ ہوں، کتنی ہی بستیاں ہیں جن کو میں نے ان کے ظلم کے باوجود اسی طرح ڈھیل دی، پھر ان کو پکڑ لیا، اور سب کو واپس تو میرے پاس ہی آنا ہے۔ ان سے کہہ دو کہ لوگوں میں تمہارے لیے صرف ایک کھلا ہوا خبردار کرنے والا ہوں، پھر جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور عزت کی روزی بھی، اور جن کی تگ و دو ہماری آیتوں کو نیچا دکھانے کے لیے ہے وہی دوزخ کے لوگ ہیں۔ ہم نے اے پیغمبر تم سے پہلے جو رسول اور جو نبی بھی بھیجا ہے اس کے ساتھ یہی معاملہ پیش آیا کہ اس نے جب بھی کوئی تمنا کی شیطان اس کی تمنا میں خلل انداز ہو گیا ہے، پھر شیطان کی اس خلل اندازی کو اللہ مٹا دیتا ہے، پھر اللہ اپنی آیتوں کو قرار بخشتا ہے، اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ شیطان کی اس خلل اندازی کو ان لوگوں کے لیے فتنہ بنا دے جن کے دلوں میں نفاق کا روگ ہے اور جن کے دل سخت ہو چکے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ظالم اپنی مخالفت میں بہت دور نکل گئے ہیں، اور اس لیے بھی ہوتا ہے کہ جن کو خدا کی کتاب کا علم عطا ہوا ہے وہ اچھی طرح جان لے کہ یہ تیرے پروردگار کی طرف سے حق آیا ہے، سو ان کے ایمان اس پر پختہ ہوں اور ان کے دل اس کے آگے جھک جائیں، اور اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے ہیں ضرور سیدھی راہ دکھائے گا۔ اس کے برخلاف جن لوگوں نے انکار کا فیصلہ کر لیا ہے وہ اس علم کی طرف سے شک ہی میں رہیں گے، یہاں تک کہ ان کے سر پر قیامت یکا یکا موجود ہو یا ایک منحوس دن کا عذاب ان پر نازل ہو جائے۔ وہ اس بات کو یاد رکھیں کہ اس دن سارا اختیار اللہ ہی کا ہوگا، وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ پھر جو ایمان لائے ہوں گے اور انہوں نے اچھے عمل بھی کیے ہوں گے وہ راحت کے باغوں میں ہوں گے، اور جنہوں نے انکار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا ہے تو وہی ہیں کہ جن کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ ان کے ظلم سے عاجز ہو کر جن لوگوں نے خدا کی راہ میں ہجرت کی پھر مارے گئے یا اپنی موت سے مر گئے، اللہ ان کو ضرور اچھا رزق عطا فرمائے گا، بے شک اللہ ہی ہے جو بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے۔ وہ ان کو ضرور ایسی جگہ پہنچائے گا جس سے وہ راضی ہوں گے، بے شک اللہ سب کے حال سے واقف ہے، وہ بڑا ہی بردبار ہے۔ یہ اسی طرح ہوگا، اور مزید یہ کہ جو کسی ظلم کا ویسا ہی بدلہ لے جیسا اس کے ساتھ کیا گیا، پھر اس پر زیادتی کی جائے
تو اللہ اس کی ضرور مدد فرمائے گا، لیکن چندے درگزر کرے تو بہتر ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ اللہ معاف کرنے والا، درگزر فرمانے والا ہے۔ اللہ ضرور اس کی مدد فرمائے گا، یہ اس لیے کہ اللہ ہی ہے جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اس لیے کہ اللہ سمیع و بصیر ہے، یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے، اور جن چیزوں کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں، اور اس لیے کہ اللہ ہی برتر ہے، وہ سب سے بڑا ہے۔ وہ ضرور مدد فرمائے گا اگرچہ حالات کتنے ہی ناموافق ہوں۔ کیا دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا تو اس سے زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا ہی باریک بین ہے، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی ہے جو بے نیاز ہے، اور وہی ستودہ صفات بھی ہے۔ کیا دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے زمین کی سب چیزوں کو تمہارے کام میں لگا رکھا ہے، اور کشتی کو بھی وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہے، اور وہ آسمان کو تھامے ہوئے ہے کہ مبادا زمین پر گر پڑے، الا یہ کہ وہی اس کا اذن دے۔ یقیناً اللہ لوگوں پر بڑا ہی مہربان ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں زندگی دی، پھر مارتا ہے، پھر تم کو زندہ کرے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ انہیں اعتراض ہے کہ یہ نئی شریعت مختلف کیوں ہے؟ انہیں بتاؤ کہ ہم نے ہر امت کے لیے ایک طریقہ مقرر کیا ہے کہ وہ اسی پر چلیں گے۔ ہم نے اس وقت بھی یہی کیا ہے، سو اس معاملے میں وہ تمہارے ساتھ ہرگز کوئی جھگڑا نہ کرنے پائیں۔ لہذا نظر انداز کرو اور اپنے پروردگار کی طرف بلاتے رہو، یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو۔ اس کے بعد بھی اگر وہ تم سے جھگڑنے کے درپے ہوں تو ان سے کہہ دو کہ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان اس چیز کا فیصلہ کر دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے؟ یہ سب ایک دفتر میں محفوظ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے لیے یہ نہایت آسان ہے۔ اللہ کے سوا یہ ان کی پرستش کرتے ہیں جن کے حق میں اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری ہے، اور جن کے بارے میں ان کو کوئی علم بھی نہیں ہے۔ یہ احمق سمجھتے ہیں کہ آخرت میں وہ ان کے مددگار ہوں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ انہیں جب ہماری صاف صاف آیتیں سنائی جاتی ہیں تو ان منکروں کے چہروں پر تم ناگواری دیکھتے ہو، گویا یہ ان لوگوں پر حملہ کر دیں گے جو ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ ان سے کہو تو کیا میں اس سے بڑھ کر تمہیں ایک ناگوار چیز بتاؤں؟ دوزخ کی آگ۔ اللہ نے منکروں کے حق میں اس کا وعدہ کر رکھا ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ لوگو، تم اپنے ان معبودوں کی حقیقت سمجھنا چاہتے ہو تو ایک مثال بیان کی جاتی ہے، سو اس کو غور سے سنو۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا کے سوا تم جن کو پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اگرچہ وہ اس کے لیے سب مل کر کوشش کریں، اور اگر وہ مکھی ان سے کچھ چھین لے تو اس سے وہ اس کو چھڑا بھی نہیں سکتے۔ چاہنے والے بھی بودے اور جن کو چاہتے ہیں وہ بھی بالکل بودے۔ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی جیسا کہ اس کے پہچاننے کا حق ہے۔ بے شک اللہ قوی ہے، وہ سب پر غالب ہے۔ یہ اسی ناقدری کا نتیجہ ہے کہ فرشتوں کو معبود بنائے بیٹھے ہیں۔ اللہ فرشتوں میں سے بھی اپنے پیغامبر چنتا ہے اور انسانوں میں سے بھی۔ اس سے وہ خدائی میں شریک کیوں ہو جائیں گے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ خود سمیع و بصیر ہے،
ان فرشتوں کے آگے اور پیچھے جو کچھ ہے وہ اس سے واقف ہے، اور تمام معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ ایمان والو، ان کا عہد تمام ہوا، اب تمہارا دور شروع ہو رہا ہے، تو رکوع و سجود کرو اور اپنے پروردگار کی بندگی کرو اور نیکی کے کام کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، اور مزید یہ کہ اپنے منصب کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں جد و جہد کرو، جیسا کہ جد و جہد کرنے کا حق ہے۔ اس نے تمہیں چن لیا ہے، اور جو شریعت تمہیں عطا فرمائی ہے اس میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی ہے۔ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت تمہارے لیے پسند فرمائی ہے، اسی نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا۔ اس سے پہلے اور اس قرآن میں بھی تمہارا نام مسلم ہے، اس لیے چن لیا ہے کہ رسول تم پر اس دین کی گواہی دے اور دنیا کے سب لوگوں پر تم اس کی گواہی دینے والے بنو۔ سو نماز کا اہتمام رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور اللہ کو مضبوط پکڑو، وہی تمہارا مولا ہے۔ سو کیا ہی اچھا مولا ہے اور کیا ہی اچھا مددگار۔ المومنون، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ اپنی مراد کو پہنچ گئے ایمان والے، جو اپنی نماز میں عاجزی کرنے والے ہیں، جو لغویات سے دور رہنے والے ہیں، اور جو زکوٰۃ ادا کرنے والے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اپنی بیویوں اور لونڈیوں کے سوا، کہ ان کے بارے میں ان پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ ہاں، جو اس کے علاوہ چاہیں تو وہی ہیں جو حد سے بڑھنے والے ہیں، اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پاس رکھنے والے ہیں، اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہی مالک ہونے والے ہیں جو فردوس کے مالک ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تمہارے منکرین اس کو نہیں مانتے تو دیکھیں کہ ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا تھا، پھر اس کو آگے کے لیے ہم نے پانی کی ایک ٹپکی ہوئی بوند بنا کر ایک محفوظ ٹھکانے میں رکھ دیا، پھر پانی کی اس بوند کو ہم نے ایک لوتھڑے کی صورت دی، اور لوتھڑے کو گوشت کی ایک بندھی ہوئی بوٹی بنایا، اور اس بوٹی کی ہڈیاں پیدا کیں اور ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا، پھر ہم نے اس کو ایک دوسری ہی مخلوق بنا کھڑا کیا۔ سو بڑا ہی بابرکت ہے اللہ، بہترین پیدا کرنے والا۔ پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کے بعد تم کو لازماً مرنا ہے، پھر یہ کہ قیامت کے دن تم لازماً اٹھائے بھی جاؤ گے۔ اور یہی نہیں، ہم نے تمہارے اوپر تہ بتہ 7 آسمان بنائے ہیں، اور ہم اپنی مخلوقات سے غافل نہیں ہوئے، اور ہم نے آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ پانی برسایا، پھر اس کو زمین میں ٹھہرا دیا، اور ہم اگر چاہتے تو اس کو واپس بھی لے جا سکتے تھے۔ پھر اسی سے ہم نے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغ اگائے ہیں، ان میں تمہارے لیے بہت سے میوے ہیں جن سے تم لذت اندوز ہوتے ہو، اور انہی سے اپنی غذا کا سامان بھی کرتے ہو۔ اسی طرح وہ درخت بھی اگایا ہے جو طور سینا سے نکلتا ہے، وہ روغن لیے ہوئے اگتا ہے، اور روغن کی صورت میں کھانے والوں کے لیے ایک اچھا سالن بھی۔ اور تمہارے لیے چوپایوں میں بھی یقیناً بڑا سبق ہے۔ ہم ان چیزوں کے اندر سے جو ان کے پیٹ میں ہیں تمہیں خوش ذائقہ دودھ پلاتے ہیں، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے دوسرے فائدے بھی ہیں، اور تم انہی سے اپنی غذا حاصل کرتے ہو، اور ان پر اور کشتیوں پر جو سمندر میں چلتی ہیں سوار بھی کیے جاتے ہو۔ اور وہ کشتی بھی یاد ہے جس میں طوفان سے نکلے تھے، ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا، تو اس نے دعوت دی کہ میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، پھر کیا اس کے شریک ٹھہرا کر تم اس کے غضب سے ڈرتے نہیں ہو؟ اس نے یہ دعوت دی تو اس کی قوم کے سرداروں نے جو منکر تھے کہا کہ یہ تو بس تمہارے جیسا ایک آدمی ہے کہ تم پر برتری حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کو اگر بھیجنا ہوتا تو فرشتے اتارتا۔ ہم نے اس طرح کی بات اپنے اگلے بزرگوں میں تو کبھی سنی نہیں۔
کچھ نہیں، یہ ایک آدمی ہے کہ جس کو جنون لاحق ہو گیا ہے، سو کچھ دن اس کا انتظار کرو، اس کے یہ وساوس ختم ہو جائیں گے۔ نوح نے دعا کی کہ میرے پروردگار، اب تو اسی چیز سے میری مدد فرما جس میں انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔ سو ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ ہماری نگرانی میں اور ہماری ہدایت کے مطابق کشتی بناؤ، پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور طوفان ابل پڑے تو اس میں ہر قسم کے جانوروں کے جوڑے رکھ لو، نر و مادہ، دو دو، اور ان کے ساتھ اپنے لوگوں کو بھی سوار کرا لو، ان میں سے سوائے ان کے جن کے بارے میں پہلے فیصلہ ہو چکا ہے، اور مجھ سے ان لوگوں کے بارے میں کچھ نہ کہنا جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، وہ لازماً غرق ہو کے رہیں گے۔ پھر جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں سوار ہو لیں تو کہو کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ان ظالم لوگوں سے ہمیں نجات عطا فرمائی ہے، اور دعا کرو کہ میرے پروردگار، تو مجھے برکت کا اتارنا اتار، اور تو بہترین اتارنے والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس سرگزشت میں بڑی نشانیاں ہیں، اور آزمائش تو ہم کرتے ہی ہیں۔ پھر ان کے بعد ہم نے ایک دوسری قوم اٹھائی، اور ان میں بھی ایک رسول انہی کے اندر سے اس دعوت کے ساتھ بھیجا کہ اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، پھر کیا اس کے شریک ٹھہرا کر تم اس کے غضب سے ڈرتے نہیں ہو؟ اس کی قوم کے سرداروں نے جو منکر تھے، جنہوں نے آخرت کی ملاقات کو جھٹلا دیا تھا اور دنیا کی زندگی میں جن کو ہم نے آسودہ کر رکھا تھا، کہا کہ یہ تو بس تمہارے جیسا ایک آدمی ہے، وہی کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو اور وہی پیتا ہے جو تم پیتے ہو۔ اب اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک آدمی کی بات مان لی تو اس وقت ضرور گھاٹے میں رہو گے۔ کیا یہ تمہیں ڈراتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے تو اپنی قبروں سے لازماً نکالے جاؤ گے؟ بعید، بالکل بعید ہے یہ ڈراوا جو تمہیں سنایا جا رہا ہے۔ زندگی تو یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے، ہم یہی مرتے اور جیتے ہیں، اور ہم کو ہرگز اٹھنا نہیں ہے۔ کچھ نہیں، یہ ایک آدمی ہے جس نے خدا پر ایک جھوٹ گھڑا ہے، اور ہم اس کو ہرگز ماننے والے نہیں ہیں۔ اس پر رسول نے دعا کی کہ میرے پروردگار، اب تو اسی چیز سے میری مدد فرما جس میں انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔ ارشاد ہوا، اب زیادہ دیر نہیں ہوگی کہ یہ پچھتاتے رہ جائیں گے۔ پھر ان کو ہمارے وعدہ حق کے مطابق ایک سخت ڈانٹ نے آ لیا، اور ہم نے ان کو خس و خاشاک کر دیا۔ سو ایسے ظالم لوگوں پر خدا کی لعنت۔ پھر ان کے بعد ہم نے دوسری قومیں اٹھائیں، انہوں نے بھی اپنے رسولوں کے ساتھ یہی معاملہ کیا، چنانچہ کوئی قوم نہ اپنے لیے مقرر وقت سے آگے جاتی تھی نہ پیچھے رہتی تھی۔ پھر ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے، لیکن ہوا یہی کہ جب بھی کسی قوم کے پاس اس کا رسول آیا، انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، تو ہم نے بھی ان قوموں میں سے ایک کے پیچھے ایک کو لگایا اور ان کو کہانیاں بنا دیا۔ سو ان لوگوں پر لعنت جو رسولوں کی طرف سے اتمام حجت کے باوجود ایمان نہیں لاتے۔ پھر موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو ہم نے اپنی نشانیوں اور کھلی حجت کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا، تو انہوں نے بھی تکبر کیا، اور وہ بڑے سرکش لوگ تھے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ کیا ہم اپنے ہی جیسے دو آدمیوں کی بات مان لیں، درا حال ہے کہ ان کی قوم ہماری غلامی کر رہی ہے؟ سو انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا اور بالآخر ہلاک ہو کر رہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو یہ انعام دیا کہ اس کو کتاب عطا کر دی تاکہ اس کی قوم کے لوگ اس سے رہنمائی حاصل کریں۔ اور مریم کے بیٹے اور اس کی ماں کو بھی ہم نے اسی طرح ایک عظیم نشانی بنایا، اور ایک بڑی آزمائش کے وقت دونوں کو ایک ٹیلے پر پناہ دی جو اطمینان کی جگہ تھی، اور وہاں ان کے لیے ایک چشمہ جاری تھا۔ ان پیغمبروں سے ہم نے یہی کہا کہ اے پیغمبرو، تم ان لوگوں کے توہمات کی پرواہ نہ کرو، اور پاکیزہ چیزیں بغیر کسی تردد کے کھاؤ اور اچھا عمل کرو،
میں جانتا ہوں جو کچھ تم کرتے ہو، یہ تمہاری امت ہے، ایک ہی امت، اور میں تمہارا پروردگار ہوں، سو مجھ سے ڈرتے رہو۔ پھر لوگوں نے ان کے بعد اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا۔ اب ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی میں مگن ہے، سو انہیں کچھ دن ان کی اس سرمستی میں رہنے دو۔ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو مال اور بیٹے ان کو دیے جا رہے ہیں تو گویا ان کو بھلائیاں پہنچانے میں سرگرم ہیں؟ نہیں، بلکہ ان کو حقیقت کا شعور نہیں ہے۔ البتہ جو اپنے پروردگار کی ہیبت سے ڈرے رہتے ہیں، اور جو اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کسی کو اپنے پروردگار کے شریک نہیں ٹھہراتے، اور جو اس کی راہ میں دیتے ہیں، تو جو کچھ دیتے ہیں اس طرح دیتے ہیں کہ ان کے دل اس خیال سے کانپتے ہیں کہ انہیں اپنے پروردگار کی طرف پلٹنا ہے۔ وہی ہیں جو بھلائیوں کی راہ میں سبقت کر رہے ہیں، اور وہ ان کو پا کر رہیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو بالکل ٹھیک ٹھیک بتا دے گی کہ وہ دنیا میں کیا عمل کرتے رہے، اور ان کی ذرا بھی حق تلفی نہ ہوگی۔ نہیں، یہ منکرین اس کو نہیں سمجھتے، بلکہ ان کے دل اس سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہی نہیں، ان کے مشاغل اس کے سوا ہیں۔ یہ انہی میں پڑے رہیں گے، یہاں تک کہ جب ان کے خوشحالوں کو ہم عذاب میں پکڑ لیں گے تو یہ فریاد کرنے لگیں گے، اب آہو فریاد نہ کرو، ہماری طرف سے اب تمہاری کوئی مدد نہ ہوگی۔ میری آیتیں تمہیں سنائی جاتی تھیں تو تم پیغمبر کا مذاق اڑاتے ہوئے اس سے تکبر کر کے الٹے پاؤں بھاگتے تھے، گویا کسی قصہ گو کو چھوڑ رہے ہو۔ پھر کیا ان لوگوں نے اس کلام پر غور نہیں کیا؟ یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آ گئی ہے جو ان کے اگلے باپ دادا کے پاس نہیں آئی تھی؟ یا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں، اس وجہ سے اس کے منکر ہو رہے ہیں؟ یا کہتے ہیں کہ اس پر کچھ جنون کا اثر ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ وہ ان کے پاس حق لے کر آیا ہے، لیکن ان میں سے اکثر حق سے بیزار ہیں، اس لیے کہ وہ ان کی خواہشوں کے خلاف ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ اگر حق کہیں ان کی خواہشوں کے مطابق ہو کر ان کے پیچھے چلتا تو زمین اور آسمانوں اور جو ان کے درمیان ہیں سب تباہ ہو جاتے۔ نہیں، یہ کسی قصہ گو کی کہانی نہیں ہے، بلکہ ہم تو ان کے پاس انہی کے حصے کی یاد دہانی لائے ہیں، مگر یہ ہیں کہ اپنی ہی یاد دہانی سے منہ موڑ رہے ہیں۔ کیا تم ان سے کوئی معاوضہ مانگ رہے ہو کہ جس کے بوجھ تلے یہ دبے جا رہے ہیں؟ سو انہیں بتا دو کہ تمہارے پروردگار کا صلہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور وہ بہترین روزی دینے والا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ تم تو انہیں ایک سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہو، مگر جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ سیدھی راہ سے ہٹ کر چلنا چاہتے ہیں۔ یہ کسی طرح ماننے والے نہیں ہیں، چنانچہ یہ حقیقت ہے کہ اگر ہم ان کو کسی آزمائش میں ڈالتے، پھر ہم ان پر رحم کرتے اور ان کی تکلیف دور کر دیتے تو اپنی سرکشی میں لگے ہوئے یہ اسی طرح بھٹکتے رہتے۔ ہم نے ان کو عذاب میں پکڑ لیا تھا جو اگلوں میں انہی جیسے تھے، لیکن نہ ان کے دل ان کے پروردگار کے سامنے جھکے اور نہ وہ کبھی گڑ گڑاتے تھے، یہاں تک کہ جب اس طرح کے لوگوں پر ہم سخت عذاب کا دروازہ کھول دیتے ہیں تو دیکھتے ہو کہ اس میں بالکل مایوس ہو کر رہ گئے ہیں۔ لوگو، خدا کی بات سنو کہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، مگر تم پر افسوس، تم کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا رکھا ہے، اور ایک دن آئے گا کہ اسی کی طرف سمیٹے جاؤ گے۔ اور وہی ہے جو جلاتا اور مارتا ہے، اور رات اور دن کی گردش سب اسی کے اختیار میں ہے۔ پھر کیا سمجھتے نہیں ہو؟
یہ نہیں سمجھتے، بلکہ انہوں نے بھی وہی بات کہی ہے جو ان کے اگلوں نے کہی تھی۔ انہوں نے کہہ دیا کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اسی کا وعدہ ہم سے اور اس سے پہلے ہمارے بڑوں سے بھی ہوتا چلا آیا ہے۔ کچھ نہیں، یہ محض زگلوں کے افسانے ہیں۔ ان سے کہو، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ یہ زمین اور جو اس میں آباد ہیں یہ کس کے ہیں؟ یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ کے ہیں۔ کہو، تو کیا تم اس سے یاد دہانی حاصل نہیں کرتے؟ ان سے پوچھو، 7 آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ یہ ضرور کہیں گے کہ یہ بھی اللہ کے ہیں۔ کہو، تو اللہ کے شریک ٹھہرا کر تم اس سے ڈرتے نہیں ہو؟ ان سے پوچھو، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار ہے اور وہ پناہ دیتا ہے مگر اس کے مقابل میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا؟ یہ ضرور کہیں گے کہ یہ سب اللہ ہی کا اختیار ہے۔ کہو کہ پھر تمہاری مت کہاں ماری جاتی ہے؟ نہیں، کچھ نہیں، بلکہ ہم ان کے پاس حق لے کر آئے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ یہ بالکل جھوٹے ہیں۔ خدا نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا ہے اور نہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی خلق کو لے کر الگ ہو جاتا اور پھر وہ ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے۔ اللہ ایسی باتوں سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں، کھلے اور چھپے کا جاننے والا، چنانچہ ان سب چیزوں سے بالا تر ہے جنہیں یہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ تم دعا کرو اے پیغمبر کہ میرے پروردگار، اگر تو مجھے وہ عذاب دکھائے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے تو پروردگار مجھے ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم پوری قدرت رکھتے ہیں کہ جس عذاب سے ہم ان کو ڈرا رہے ہیں وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے لے آئیں اور تمہیں دکھا دیں۔ تم ان کی برائی کے جواب میں اچھائی کی بات کرو۔ یہ جو کچھ ہرزہ سرائی کر رہے ہیں ہم اس سے خوب واقف ہیں، اور دعا کرتے رہو کہ پروردگار، میں شیاطین کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور میرے پروردگار، اس بات سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں۔ یہ اپنی شرارتوں سے باز نہ آئیں گے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت سر پر آن کھڑی ہوگی تو کہے گا کہ پروردگار، آپ لوگ مجھے واپس بھیج دیں کہ جو کچھ چھوڑ آیا ہوں اس میں کچھ نیکی کما لوں۔ ہرگز نہیں، یہ محض ایک بات ہے جو یہ کہہ رہا ہے۔ ان کے آگے اب اس دن تک ایک پردہ ہوگا جب یہ اٹھائے جائیں گے۔ پھر جب سور پھونکا جائے گا تو اس دن ان کے درمیان نہ کوئی رشتہ رہے گا اور نہ یہ ایک دوسرے سے مدد مانگ سکیں گے۔ اس وقت جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی ہیں جو فلاح پائیں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے سو وہی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال لیا۔ وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، ان کے چہروں کو آگ جھلس دے گی اور ان کے منہ اس میں بگڑے ہوئے ہوں گے۔ کیا میری آیتیں تم کو پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھیں؟ پھر تم انہیں جھٹلا دیتے تھے۔ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہماری بدبختی ہم پر چھا گئی تھی اور ہم واقعی گمراہ لوگ تھے۔ اے ہمارے رب، ہمیں یہاں سے ایک مرتبہ نکال دے، اس کے بعد اگر ہم دوبارہ ایسا کریں گے تو یقیناً ہم ہی ظالم ہوں گے۔ حکم ہوگا، دور ہو، اسی میں پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ میرے بندوں میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو دعا کرتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لے آئے ہیں، سو تو ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ تو تم نے ان کا مذاق بنایا، یہاں تک کہ انہوں نے گویا ہماری یاد بھی تمہیں بھلا دی اور تم ان کی ہنسی اڑاتے رہے۔ آج ان کے صبر کا میں نے ان کو صلہ دیا ہے کہ وہی کامیاب ہے۔ اس وقت ایک کہنے والا کہے گا، برسوں کے شمار سے تم کتنی مدت زمین میں رہے ہوگے؟ وہ جواب دیں گے، 1 دن یا دن کا کچھ حصہ۔ مگر یہ بات تم ان سے پوچھو جو شمار کرنے والے ہوں۔
کہنے والا کہے گا تم تھوڑی ہی مدت رہے، اے کاش تم جانتے ہوتے۔ لوگو، تم اس دن سے بے پرواہ بیٹھے ہو، تو کیا تم نے خیال کیا ہے کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ سو بہت برتر ہے اللہ، بادشاہ حقیقی، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، عرش کریم کا مالک۔ اور جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکاریں جس کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تو ان کا حساب ان کے پروردگار کے ہاں ہوگا۔ وہ منکرین ہیں، اور اس میں شبہ نہیں کہ منکرین ہرگز فلاح نہ پائیں گے۔ تم ان کو اب ان کے حال پر چھوڑو اے پیغمبر، اور دعا کرو کہ میرے پروردگار مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ النور، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ ایک عظیم سورہ ہے جس کو ہم نے اتارا ہے اور اس کے احکام تم پر فرض ٹھہرائے ہیں، اور اس میں نہایت واضح تنبیہات بھی اتاری ہیں تاکہ تم یاد رکھو۔ زانی عورت ہو یا زانی مرد، سو ان کا جرم ثابت ہو جائے تو دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور اللہ کے اس قانون کو نافذ کرنے میں ان کے ساتھ کسی نرمی کا جذبہ تمہیں دامن گیر نہ ہونے پائے، اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر فی الواقع ایمان رکھتے ہو۔ اور ان کو سزا دیتے وقت مسلمانوں کا ایک گروہ بھی وہاں موجود ہونا چاہیے۔ اس سزا کے بعد یہ زانی کسی زانیہ یا مشرکہ ہی سے نکاح کرے گا، اور اس زانیہ کو بھی کوئی زانی یا مشرک ہی اپنے نکاح میں لائے گا۔ ایمان والوں پر اسے حرام کر دیا گیا ہے۔ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں، پھر اس کے ثبوت میں 4 گواہ نہ لا سکیں، ان کو 80 کوڑے مارو، اور ان کی گواہی پھر کبھی قبول نہ کرو، اور یہی لوگ فاسق ہیں۔ ہاں، جو اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لیں، وہ خدا کے نزدیک فاسق نہ رہیں گے، اس لیے کہ اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ لیکن جو اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں اور اپنی ذات کے سوا ان کے پاس کوئی گواہ نہ ہو، تو ان میں سے ہر ایک کی گواہی یہ ہے کہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ وہ سچا ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹا ہو۔ اس کے بعد عورت سے سزا اسی صورت میں ٹل سکتی ہے کہ اس کے جواب میں وہ بھی 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ یہ شخص جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اس بندی پر اللہ کا غضب ہو اگر یہ اپنے الزام میں سچا ہو۔ ایمان والو، اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور صاحب حکمت ہے، تو جو رویہ تم نے اختیار کیا تھا، ان احکام کے بجائے اس پر اللہ کا عذاب نازل ہو جاتا۔ یہ حقیقت ہے کہ جو لوگ یہ بہتان گھڑ لائے ہیں، وہ تمہارے ہی اندر کا ایک گروہ ہے۔ تم اس کو اپنے حق میں برا نہ سمجھو، بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان میں سے ہر ایک نے جو گناہ کمایا ہے، وہ اس کے حساب میں پڑے گا، اور اس فتنے کا بانی جس نے ان میں سے اس کا سب سے بڑا حصہ لیا ہے، اس کے لیے تو عذاب عظیم ہے۔ تم لوگوں نے جب یہ بات سنی تو مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں نے اپنے لوگوں کے حق میں نیک گمان کیوں نہ کیا، اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ ایک کھلا ہوا بہتان ہے۔ یہ الزام لگانے والے اپنے الزام کے ثبوت میں 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ پھر جب گواہ نہیں لائے تو اللہ کے نزدیک یہی جھوٹے ہیں۔ تم مسلمانوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جس راستے پر تم چل نکلے تھے اس میں تم پر کوئی بڑا عذاب آ جاتا۔ ذرا خیال کرو، جب تم اس کو اپنی زبانوں سے نقل در نقل کر رہے تھے
اور اپنے منہوں سے وہ بات کہہ رہے تھے جس کا تمہیں کوئی علم نہ تھا۔ تم اس کو معمولی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑی بات تھی۔ تم نے اس کو سنتے ہی کیوں نہ کہہ دیا کہ ہم کو زیبا نہیں کہ ہم ایسی بات زبان پر لائیں۔ معاذ اللہ، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو پھر کبھی ایسا نہ کرنا۔ اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے، اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بدکاری کا چرچا ہو، ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک سزا ہے اور آخرت میں بھی۔ ان سب لوگوں کو اللہ جانتا ہے، مگر تم نہیں جانتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ رؤوف و رحیم ہے، تو اس گناہ کی پاداش میں تم لوگوں پر بڑی آفت آ جاتی۔ ایمان والو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اور یاد رکھو کہ جو شیطان کے نقش قدم پر چلے گا وہ اپنے ہی کو برباد کرے گا، اس لیے کہ وہ تو بے حیائی اور برائی ہی کا راستہ سجھاتا ہے۔ تم دوسروں پر الزام لگاتے اور اپنے آپ کو بہت پاکیزہ سمجھتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی کبھی پاک نہ ہو سکتا، لیکن اللہ ہی جس کو چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق پاک کر دیتا ہے، اور اللہ سمیع و علیم ہے۔ تم میں سے جو لوگ صاحب فضل ہیں اور جن کو وسعت عطا ہوئی ہے، وہ اس معاملے میں کسی کو ملوث دیکھ کر اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھیں کہ اب وہ قرابت مندوں اور مسکینوں اور خدا کی راہ میں ہجرت کرنے والوں پر خرچ نہ کریں گے۔ نہیں، بلکہ ان کو چاہیے کہ بخش دیں اور درگزر سے کام لیں۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو بخش دے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ جو لوگ پاک دامن بھولی بھالی مومن عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت کی گئی، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اس دن جب ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ پاؤں ان کے مقابلے میں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے، وہ جس بدلے کے مستحق ہیں اس دن اللہ انہیں پورا دے دے گا، اور وہ جان لیں گے کہ اللہ ہی حق ہے، وہ تمام حقائق کو کھول دینے والا ہے۔ اس دن خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہوں گی، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے۔ اسی طرح پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہوں گی، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ وہ ان باتوں سے بری ہوں گے جو یہ لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں، ان کے لیے وہاں مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے۔ ایمان والو، اسی پاکیزگی کے لیے ضروری ہے کہ تم اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ تعارف نہ پیدا کر لو اور گھر والوں کو سلام نہ کر لو۔ یہی طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تمہیں یاد دہانی حاصل رہے۔ پھر اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ تو ان میں داخل نہ ہو جب تک کہ تمہیں اجازت نہ دے دی جائے، اور اگر تم سے کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ۔ یہی طریقہ تمہارے لیے پاکیزہ ہے، اور یاد رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اس میں البتہ تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ایسے گھروں میں داخل ہو جن میں تمہارے لیے کوئی منفعت ہے اور وہ رہنے کے گھر نہیں ہیں۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو۔ اے پیغمبر، اپنے ماننے والوں کو ہدایت کرو کہ ان گھروں میں عورتیں ہوں تو اپنی نگاہیں بچا کر رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ اور ماننے والی عورتوں کو ہدایت کرو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں بچا کر رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، اور اپنی زینت کی چیزیں نہ کھولیں سوائے ان کے
جو ان میں سے کھلی ہوتی ہیں، اور اس کے لیے اپنی اوڑھنیوں کے آنچل اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں اور اپنی زینت کی چیزیں نہ کھولیں مگر اپنے شوہروں کے سامنے، یا اپنے شوہروں کے باپ، اپنے بیٹوں، اپنے شوہروں کے بیٹوں، اپنے بھائیوں کے بیٹوں، اپنی بہنوں کے بیٹوں، اپنے میل جول کی عورتوں اور اپنے غلاموں کے سامنے، یا ان زیر دست مردوں کے سامنے جو عورتوں کی خواہش نہیں رکھتے، یا ان بچوں کے سامنے جو عورتوں کے پردے کی چیزوں سے ابھی واقف نہیں ہوئے، اور اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلے کہ ان کی چھپی ہوئی زینت معلوم ہو جائے۔ ایمان والو، اب تک کی غلطیوں پر سب مل کر اللہ سے رجوع کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔